سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کا آخری حصہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ تو ان قریب میں اپنی خاص رحمت، اپنی نعمتیں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی والے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفات بیان کی قرآن حکیم میں۔ اتنے تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی بھی کہنے لگے کہ ہم بھی پرہیزگار ہوتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی تورات وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس میں خوش ہونے لگے۔ تو ساتھ ہی اگلی آیت 157 نمبر فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ جو اس خاص رسول کی غلامی بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہودیوں تم صرف پہلے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اس آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں تھامو گے تو یہ بات بنے گی نہیں۔ یہ رحمت ان کے لیے جو آخری رسول کے غلام ہیں، یعنی سارے رسولوں کا احترام بھی کرتے ہیں، سارے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن آخری رسول کی بھی اتباع کرتے ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کی اتباع ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو آگے سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا شروع ہوا، قرآن کریم میں رب کریم جل وعلا نے اپنے محبوب کی شان بیان کی، صرف یہ نہیں کہا کہ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، فرمایا الذین یتبعون الرسول، جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، النبی الامی، نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کا ذکر ان کے پاس تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال چیزیں پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ دور کر دیتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ، اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ پھر یہ جو میرا محبوب ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور جو اس کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور جو اس کے دین کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور مبین کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو ایک نعت کا طویل سلسلہ ہے قرآن کریم کا۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے کہ قرآن سارے کا سارا ہی نعت مصطفیٰ ہے، لیکن یہاں پر اس آیہ کریمہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ گلدستہ نعت کا اکٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں تیرا نام بھی نہ لوں تو لوگ پہچان جائیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ رسول کریم کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، تمام مفسرین کا اتفاق ہے، محققین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ان صفات پہ دیکھیں۔ الرسول، رسول کون ہوتا ہے؟ بالکل اختصار سے عام فہم سا ترجمہ کہ جو رب کی باتیں مخلوق تک پہنچاتا ہے، جو رب سے لیتا ہے مخلوق کو دیتا ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ جو رب سے لے کر مخلوق تک پہنچائے وہ رسول ہوتا ہے۔
وہ رسول ہوتا ہے رب کے میسیجز. رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر, میسج پہنچانے والا. یہ عام میسج نہیں, یہ رب کے میسج. وحی الہی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے, وہی بولتے ہیں جو رب کا کلام ہوتا ہے. نہیں بولتے اپنی مرضی سے میرے آقا, اور جو بھی بولتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے. اور اس رسول کو سمجھنا ہے تو صرف ایک بات, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس وقت کم تھا, جنگ کا وقت تھا. مخالف نے پوچھا جس رسول کی تم بات کرتے ہو ان کی شان بیان کرو. اب یہاں پر اگر شان بیان کرتے تو ساری زندگی بھی لگے رہے تو شان بیان نہیں ہو سکتی, تفصیل بڑی تھی. لیکن وقت جنگ کا تھا, اب موقع جو ہے وہ اختصار کا تھا, اجمال کا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بات ایسی فرمایا, میرے آقا کی شان پوچھتے ہو, رسول مبین کی شان پوچھتے ہو, آخری نبی کی شان پوچھتے ہو. سنو, المرسل علی قدر المرسل, یہ رسول جس کو بھیجا گیا ہے یہ اس کی شان ظاہر کرتا ہے جس نے بھیجا ہے. جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سر تاب قدم شان ہے, یہ انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی کہا نا, اس صورت نو میں جان آکھاں, جانا کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تھی شانہ سب بنی. نعرہ تکبیر, حق کی باتیں پہنچانے والے, حق کی باتیں بتانے والے, سیدھا رستہ دکھانے والے ہیں رسول. پھر آئے النبی, بالکل اختصار, دلائل کے بغیر. علماء کے دلائل موجود ہیں اور آپ جب رجوع کریں گے تو آپ کو بتا بھی دیے جائیں گے. یہاں اختصار مقصود ہے اور آپ سب ماننے والے ہیں شانے. النبی کا مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا. پھر فرمایا الامی, امی بے پڑھا, کسی سے نہیں پڑھا. امی کسی سے نہیں پڑھا, مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا, مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا. جس کو رب پڑھا دے اس کو کسی اور سے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا, مخلوق سے نہیں پڑھا. یہ ایک شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں نا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہیں بھی اکیلا امی نہیں کہا, الرسول النبی الامی کہا. رب کی خبریں دینے والے, اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے. امی شان میں ہے, یہاں امی شان میں ہے. اور دیکھیے بے پڑے غیب, اعلیٰ حضرت تک میں دیکھیں, پروفیسر صاحب موجود ہیں ہمارے علامہ صاحب, دیکھیں الرسول پہلے تھا, اس کا ترجمہ پہلے, پھر النبی, پھر دوسری صفت کا ترجمہ, پھر الامی, پھر تیسری صفت کا ترجمہ ہونا چاہیے. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں کیا کیا کہ تیسری صفت کا ترجمہ پہلے, دوسری کا بعد میں. انہوں نے اشارہ یہ کیا کہ میرے نبی کو اکیلے امی کہنا نہیں, امی کو نبی کے ساتھ ملا کے کہنا ہے. اور گویا کہ نبی اور امی ایک ہی بات ہے. رب یہ بتانا چاہتا ہے میرا محبوب وہ ہے, کائنات کی کوئی کتاب نہیں پڑھا لیکن رب نے ایسا پڑھا دیا ہے کہ بے پڑھے ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے, بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والا. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو, کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی, پروفیسر صاحب اور یہ علامہ صاحب سمجھ گئے ہوں گے, لیکن بات یہ ہے, مراد یہ ہے کہ ایسا امی, ایسا وہ جو مخلوق سے نہ پڑھا ہو تو اس کو کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, کسی اور استاد کا احسان اٹھانے کی ضرورت کیا ہے.
کیا اس کو رب اکرم کا پڑھانا کافی نہیں ہے؟ فلاں استاذ فلاں بڑے استاذ سے فلاں پڑھیں جی، فلاں حضرت سے پڑھیں جی، فلاں اچھا بڑے بہت بڑے عالم ہیں، اچھا جی فلاں یونیورسٹی سے پڑھے، اچھا جی بڑا اسکالر ہے۔ بھائی جو دنیا کے مخلوق کی یونیورسٹیوں سے یا مخلوق کے کسی استاذ سے پڑھا ہو، ہم اس استاذ کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ شاگرد تو پھر پڑھا لکھا ہوگا، تو جو وہ ہے جس کو رب نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ کو اس رب نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ کر بہت بڑا ہے۔ ساری دنیا دی جڑی دولت ہے، فرمایا کل متاع دنیا قلیل، تو جڑا رب نے اپنے محبوب دے فضل فرمایا انہوں فرمایا عظیم، بہت بڑا فضل۔ اس علوم مصطفیٰ کے بحر بے کنار کا اندازہ کون لگائے جس کے لیے بوسیری یہ کہیں کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اے محبوب تیرے علوم کی کیا شان ہے، تیرے علوم کا ایک حصہ لوح و قلم کا علم ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، بلکہ اقبال نے اس سے اگلی بات کی، اس نے کہا یہ تو نبی پاک کی شان ہے نا، لوح و قلم کا علم نبی پاک کی شان ہے نا، لیکن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ جو محبوب کا سچا غلام بن جائے گا نا، اس کی مثال وہی ہمارا موضوع جو ہے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، ان کے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مرتبے پر فائز ہو گیا، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ساری سعادتیں پائی۔ تو جو ان کا ہو جاتا ہے وہ بھی بہت سے علوم کا ماہر ہو جاتا ہے۔ تو بھائی امی کا مطلب ان پڑھ نہیں، امی کا مطلب ہے مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے، یاد رکھیے گا۔ امی کا مطلب کیا ہے جی؟ مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے، ڈائریکٹ اللہ سے پڑھے، ڈائریکٹ اللہ سے پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پڑھایا کہ پھر کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دیکھیں میرے آقا اعلان کیا فرما رہے ہیں، فرمایا انما بعثت معلما، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، مجھے سکھانے والا، علم معلم باب تفعیل سے ہے، علم یعلم تعلیما فهو معلم، سکھانے والا۔ معلم کون ہوتا ہے جی؟ جو علم دیتا ہے۔ تو جس کو آپ اگر ترجمہ ان پڑھ کر دیں گے تو غلط بے ادبی ہو جائے گی۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ دیکھیں میری بات سنیں، معلم کس نے بنا کے بھیجا؟ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ میرا سوال آپ سے ہے، کس نے معلم بنا کر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں وہ شان والا رسول، یعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے، یزکیکم، تمہیں باطن سے بھی پاک کرتا ہے، تمہارے اندر کو بھی صاف کر دیتا ہے، نگاہ ڈالتا ہے، صرف ظاہری علوم نہیں سینوں کو بھی صاف فرما دیتا ہے۔ وہی آیت کا آخری حصہ سنیے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کتاب و حکمت کی پہلے بات ہو گئی، کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، قرآن و حدیث آ گیا، آگے فرمایا اور وہ کچھ بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں محبوب کی شان ہوتی ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ میں کی بجائے ہم فرماتا ہے، بھائی ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بھیجا۔ بھائی کوئی فون کرتا نا، او بھائی اسے کچھ نہیں کہنا، اسے ہم نے بھیجا ہے۔ کوئی آتے نا فون تھانوں میں، یہ بندہ ہمارا ہے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ ہم جب شان ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی۔
آپ دیکھیں گے اکثر قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے محبوب کی شان بیان کرنا چاہی تو جمع متکلم کے سیغے سے، فرسٹ پرسن پلورل کے سیغے سے، کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی بڑی یونیورسٹی سے، پنجاب یونیورسٹی سے ایک پروفیسر صاحب آ جائیں، آپ کے کسی ادارے میں پڑھائیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ پنجاب یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، بڑا علم ہے اس کو۔ اگر آپ وہ کہیں اس کو کچھ آئے نہ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یونیورسٹی کا پڑھیا ہے۔ وہ کہیں گے یہ شک ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی فراڈی ہے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو کیا علم کے بغیر ہی بھیج دیا؟ یہ نہیں جانتے تھے وہ؟ ایسی بات سوچنے کی ضرورت نہیں، سوچنے کے دل میں خیال لانے کی ضرورت ہی نہیں، ایمان چلا جائے گا، کیونکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص کا گمان بھی نہیں ہے، اس پاسے جانا ہی نہیں۔ اصل فرق کیا ہوا، بات کیا بنی، یہ ابھی ہمارے جناب مولانا پروفیسر محمد عثمان فاروقی صاحب نے اشارہ کر دیا، شیر اور شیر۔ کیوں جی؟ شیر اور شیر، شیر اور شیر لکھ کے دیکھو نا تو ایک جیسا ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو شیر کو بندے ڈر جاندے نے، شیر دودھ ہوتا ہے نا، شیر خورما، ہاں شیر دودھ نو کہندے نے، ہاں شیر کو ہم کھا جاتے ہیں اور شیر ہمیں کھا جاتا ہے، فرق ہے نا؟ ہاں جی، کچھ اب دونوں کو ایک کہنا کتنے میں ہوگی؟ دیکھ لکھا تو ایک جیسا، لگتا تو ایک جیسا ہی ہے۔ اس کے بھی 3 حرف ہیں، اس کے بھی 3 حرف ہیں، اس کے پہلے حرف پہ بھی 3 نقطے ہیں، اس کے بھی پہلے حرف پہ 3 نقطے ہیں، اس کے بھی نیچے 2 نقطے ہیں، ہاں جی اس کے نیچے ایک ہی تو ہے، شیر 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 ایک ہی ہے، نہیں ہے ایک بندے کھا جاتا ہے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نا ان کا فیض ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیر شیر۔ اب یہاں پر بھی امی کا لفظ ہے، امی کا لفظ قرآن کریم میں آپ کو صرف یہ تھوڑا سا کمپیریزن پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 میں بھی ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، یہاں ترجمہ ان پڑھ ہی ہوگا، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، یہ امیون، امی کی جمع، کتاب کو نہیں جانتے، بس چند خواہشات انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں جھوٹی، اور انہم الا یظنون، بس گمان کیے جاتے ہیں، یہ بھی امی ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 20 اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، محبوب ان سے پوچھو، یہ اہل کتاب سے بھی پوچھو اور ان پڑھوں سے بھی پوچھو، امیوں سے بھی پوچھو، کیا اسلام لاتے ہو؟ یہ بات ذرا توجہ سے سننے والی ہے بات، آپ کو شاید بوجھ نہ محسوس ہو، بلکہ ہونا نہیں چاہیے، یہ شان ظاہر کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر 2 جگہ امی کا جو ذکر ہے، یہ امی ان پڑھ وہ لوگ، ان کی صفت دیکھیے۔ پہلے میں کیا؟ امیون، کیسے امی ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، کتاب کو جانتے ہی نہیں، ظاہر ہے کتاب کو جو جانے نہ وہ امی ان پڑھی ہے، کتاب کو نہیں جانتے، بس گمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ان پڑھ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پر ساتھ صفت ہی وہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب کو نہیں جانتے۔ دوسری جگہ دیکھیں تو کل للذین اوتوا الکتاب والامیین، محبوب فرما دو اہل کتاب سے، کتاب والوں سے اور ان پڑھوں سے۔ یہاں واو مغایرت کے لیے ہے، ایک قوم کے اندر there are 2 type of people, some have knowledge about book and some do not have knowledge، کچھ نالج رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے، 2 ہی گروپ ہے نا، ہر جگہ کوئی پڑھیا لکھا ہوتا ہے، کوئی ان پڑھ ہوتا ہے۔ یہاں پر 2 طرح کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، مغایرت ہے کہ اہل کتاب جو کتاب کا علم رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھ لو، یعنی پہلے جو یہودی عیسائی اب نبی پاک پر ایمان نہیں نہ لا رہے تھے تو ان سے کہا کہ پوچھ لو ان سے، اسلام لاتے ہو یعنی اس محبوب کا دامن تھامتے ہو، اور ان ان پڑھوں سے بھی پوچھ لو جن کو کتاب کا علم نہیں۔
تو یہاں پر بھی بالکل اس کا ترجمہ ان پڑھ ہی ہوگا، کیونکہ اس کو ان لوگوں کے مقابلے میں لایا گیا ہے کہ جو کتاب کا علم جانتے تھے، یعنی ان کی وہ صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ علم نہیں جانتے۔ اب یہ امی اور ہے، اور جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں بھی ہے اور 158 میں بھی ہے، جو میرے نبی کی شان میں امی آیا ہے وہ امی اور ہے۔ شیر اور شیر ذہن میں ہے، شیر اور شیر وہ امی اور ہے۔ قرآن کریم میں میں نے پہلے دعویٰ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب کو امی کہا ہے، اکیلا امی نہیں کہا، اور یہ دو ہی آیتیں سورہ اعراف کی 157 اور 158 دیکھیے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، رسول پہلے کہا، نبی پہلے کہا، پھر امی کہا۔ اب بتاؤ، رسول وہ ہوتا ہے جس کو کتاب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، نبی وہ ہوتا ہے جس کو کتاب کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں امی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم ثابت کیا ہے امی، یعنی مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے لیکن عرش کی خبریں دیتے ہیں۔